والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیر ظہر جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، ہر عاشق کے دل کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ہر عاشق کو یہ آیت زبانی یاد ہے۔ اس پر چند تصوف کی روشنی میں باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ الرقۃ والتعطف، الرقۃ والتلطف، یہ ایک کیفیت ہے جس کو رحمت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس کی ضرورت پانی ہے۔ اب آپ جو ہے کوشش کریں گے کہ میں اس کو پانی پلاؤں اور اس کی جان بچ جائے۔ جتنی دیر آپ اس کی جان بچانے میں پانی کو تلاش کریں گے، جو آپ کی اندر کی کیفیت ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے رحمت للعالمین۔ جس طرح آپ نے جان بچانے کے لیے تگ و دو کی اور اس شخص کے لیے بے چین ہوئے، میرے مصطفیٰ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ہر وقت بے چین ہیں کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر جب کسی امتی کو یا پوری کائنات میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نباتات محبوب کی بارگاہ میں آئے، حیوانات محبوب کی بارگاہ میں آئے، جمادات نبی کی بارگاہ میں آئے، پتھر آئے، شجر آئے، انسان آئے، جنات آئے، سب کی بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، کیونکہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج ہوتا ہے ضرورت لینے والا، اور محتاج الہ ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے والا۔ زمین محتاج الہ، آسمان محتاج الہ، والدین محتاج الہ، ہم محتاج۔ اصول یہ ہے کہ جب محتاج کو محتاج الہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ محتاج سے پہلے محتاج الہ کی تخلیق کرتا ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے زمین کے محتاج تھے، زمین پہلے بنی، ہم بعد میں۔ ہم دنیا میں آنے کے لیے والدین کے محتاج تھے، والدین پہلے تخلیق ہوئے،
ہم بعد میں آئے، محتاج بعد میں آتا ہے، محتاج الہ پہلے تخلیق کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، محبوب ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، یہ کائنات بعد میں بنی ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، وہ محتاج الہ میرے مصطفیٰ کی ذات اللہ نے پہلے تخلیق کی۔ جب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محبوب محتاج الہ ہیں تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے، ایک شبہ آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، محبوب نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا ہے۔ لیکن ایک بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی، محبوب بشر تو ہیں نا۔ ہم نے کہا بالکل، ہم بشر کہتے نہیں ہیں، بشر مانتے ہیں۔ بشر ہم کہتے نہیں، بشر مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، جب آپ مانتے ہیں تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہر بچہ اپنے باپ کا نام جانتا ہے لیکن نام لے کے بلاتا نہیں، کہتا ابا جی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جانتا ہے، کسی نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا عبد الرحمن ادھر آ، جانتا تو ہے نا، کہتا تو نہیں۔ خیر آج کے اس دور کے بچوں سے کچھ روا بھی نہیں ہے، لیکن ادب والوں کی بات ہے، ادب والوں کی مجلس ہے، ادب والوں کا یہ خانقاہ ہے۔ تصوف الدین کلو ادب، التصوف کلہ ادب، ادب ہے۔ کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کا نام یہ ہے، مانتا ہے، زبان سے نام نہیں لیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نام لینا بے ادبی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم بشر مانتے ہیں، بشر کہتے نہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں منع کیا ہے۔ قرآن نے تو کہیں منع نہیں کیا، ہم بھی حافظ ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی کو بشر نہ کہو، بلکہ قرآن تو کہتے قل انما انا بشر مثلکم، اور بھی آیات بینات ہیں، تو منع تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا نہیں ہے، ڈیپلی تم نے تدبر اور تفکر قرآن پہ کیا نہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا نہ کہو بلکہ کہو حضور نظر کرم فرما۔ اب یہ رائنا کیا تھا؟ عربی میں رائی کہتے ہیں چرواہے کو، اور عربی میں رائی کہتے ہیں کہ جی رعایت کریں، ہمیں بات کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس بات کو دہرائیں۔ اب صحابہ کہتے یا رسول اللہ رائنا، بات کو دہرائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، رعایت فرمائیں۔ اور وہ جو مشرک تھے وہ لفظ چرواہے والا معنی لیتے تھے، وہ محبوب علیہ السلام کی معاذ اللہ تنقیص کرتے تھے، آپ کی عظمت کی تحقیر کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ جس الفاظ کے دو معنی ہوں، ایک ادب پر اور ایک بے ادبی پر، اس کا اطلاق میرے محبوب کی ذات پر حرام ہے، منع ہے، وہ نام نہیں لینا۔ اب صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے جو معنی وہ لیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ معنی دو بنتے ہیں لہذا اس کا اطلاق نہیں ہوگا میرے محبوب پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہیں کہنا ایمان والو، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا ہے، یہ نہیں کہنا رائنا۔ اب آپ کہیں گے کہ بشر میں کون سے ایسا معنی بن گیا ہے کہ جو ہم نہیں کہہ سکتے؟ مجھے ایک بات بتائیں، اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ کوئی کہیں فراڈ کر لے اور پکڑا جائے، اس کے دوست کیا کہتے ہیں کہ یار نیک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، فراڈ کیا، چوری کی، دھوکہ کیا، کیوں کیا ایسا؟ وہ کہتے بشر ہوں، غلطی ہو گئی۔ مجھے ایک بندہ دنیا میں دکھائیں جو یہ کہے بشر ہوں مجھ سے مسجد بن گئی، بشر ہوں مجھ سے قرآن حفظ ہو گیا، بشر ہوں مجھ سے مدرسہ بن گیا، بشر ہوں میں نے درس نظامی کر لی، بشر ہوں ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں۔ شراب میں پکڑا جائے، چوری میں پکڑا جائے، دھوکہ دہی میں پکڑا جائے، بشر ہوں، غلطی ہو گئی۔ تو جب ایک لفظ ادب اور بے ادبی کے معنی پر آئے، اس کا اطلاق میرے محبوب پر حرام ہے۔ ہم بشر مانتے ہیں، بشر کہتے نہیں ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟
ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر چیز کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. متکلمین میں سے تھے، علم الکلام کے ماہر تھے، ابھی کچھ دن ہوئے فوت ہوئے، مہینہ ہو گیا تقریباً، بہت بڑے عالم تھے. تو مجھے کہنے لگے جناب بات یہ ہے کہ ہر چیز کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے بشر کی، ایک ہے روحانیت کی، بشر اور روح. تو لہٰذا جو حیثیت ہوتی ہے نا، پہلے جسم ہے، جسم کے اندر روح ڈلی، روح کی حیثیت ثانوی ہے، بشر کی پہلی ہے. تو لہٰذا جو پہلی حیثیت ہوتی ہے وہ زیادہ قابل احترام ہوتی ہے. تو لہٰذا بشر ہونا تو افضل ہونے کی بات ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ بعد میں ڈلی ہے، جسم بعد میں جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے، جسم کے اندر روح آئی ہے تو یہ کچھ بنا ہے. لہٰذا پہلے جسم ہے، یہ بشریت سے ہے، پھر روح ہے. تو لہٰذا جو ثانوی حیثیت ہے اس کو تو آپ مانتے ہیں اور پہلی حیثیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ لکھ دیں کہ پہلی حیثیت دوسری سے افضل ہوا کرتی ہے. اس نے لکھ دیا. میں نے کہا ہم یہی تو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. مصطفیٰ کی پہلی حیثیت نور ہے، دوسری بشریت ہے، اس لیے ہم نور کہتے ہیں. یہ خالصتاً علمی تقریر ہے. اب جو اپنے دماغ اور دل کے دریچے کھول کے بیٹھے گا اسی کو سمجھ آئے گی، ورنہ یہ تقریر ہے نہیں ہے عام آدمی کے سننے کی. تو میں نے کہا آپ نے خود کہا کہ پہلی حیثیت کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کی پہلی حیثیت نور ہے اور پھر بشر ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ بشر ہے. میں نے کہا بالکل بشریت کو مانتے ہیں، آپ تو سید البشر ہیں، بشریت آپ پر ناز کرتی ہے، مانتے ہیں پر کہتے نہیں. کہنے لگے پھر آپ محتاج اور محتاج الہ کی جو بات کرتے ہیں اس میں تو پھر یہ ہے کہ محتاج اور محتاج الہ، تم جیسے ہمیں زمین پر ضرورت ہے، ہم زمین کے محتاج ہیں، ایسے محبوب کو ہے. ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی محتاجی ہے، ایسے محبوب کو ہے. ہمیں جو دنیا میں جتنی ضروریات ہیں وہ تو بشریت کی حیثیت سے مصطفیٰ کو بھی ہے. میں نے کہا اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ یہی سمجھیں گے جس طرح ہم محتاج ہیں، شاید معاذ اللہ محبوب بھی اسی طرح ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنے یار کو معراج پہ بلایا، زمین نیچے رہ گئی، آکسیجن نیچے رہ گئی، فضا نیچے رہ گئی، عالم خلق نیچے رہ گیا، مصطفیٰ اوپر چلے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جس طرح تم محتاج ہو میرے مصطفیٰ اس طرح محتاج نہیں. کائنات محتاج ہے، میرے مصطفیٰ محتاج نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معراج پہ محبوب چلے گئے، زمین نیچے رہ گئی، فضا نیچے رہ گئی، آکسیجن نیچے رہ گئی، عالم خلق نیچے رہ گیا. محبوب کہاں گئے؟ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو کہنے لگے محتاج اور محتاج الہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم محتاج ہیں زمین کے، زمین محبوب کی محتاج ہے، چونکہ محبوب محتاج الہ ہے. یہ ساری چیزیں محبوب کی محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ معراج پہ گئے ساری چیزیں نیچے رہ گئیں. یہ بتانا مقصود تھا کہ صرف بشر نہ سمجھو. اور دوسری بات ہے محتاج اور محتاج الہ کا جو کنسیپٹ ہے صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں اگر یہ زمین ختم ہو جائے تو یہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب محتاج ختم ہوگا تو محتاج الہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں محبوب معراج پہ گئے تو محتاج ہم ہیں اور محبوب محتاج الہ ہیں. تو جب محتاج الہ معراج پہ گئے تو پھر ہم کیسے زندہ رہے؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ محبوب معراج پہ گئے. محتاج الہ ہیں، ہم محتاج ہیں. محتاج تو محتاج الہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا. تو پھر جب معراج پہ گئے ہم زندہ کیسے رہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراجا منیرا فرمایا ہے. اب دو سورج ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک زمین کا نبوت کا سورج ہے. جو آسمان کا سورج ہے وہ چوتھے آسمان پہ، اس کی روشنی گھر گھر میں ہے، اس کا نور گھر گھر میں ہے، اس کا فیضان گھر گھر میں ہے. ارے وہ جو آسمان کا سورج ہے وہ بنا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے وہ نہ ہوتا. یہ نبوت کا سورج ہے. اگر آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر رہ کے گھر گھر میں اپنا نور دے سکتا ہے، میرے مصطفیٰ معراج پہ جا کے بھی گھر گھر میں اپنا فیضان دے سکتے ہیں، فیضان دے سکتے ہیں. پتہ چلا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے
آپ کی روحانیت ہر ایک کے پاس موجود تھی، اگر روحانیت منقطع ہو جاتی تو پھر سارے ہلاک ہو جاتے۔ ہم زندہ ہی تب تھے کہ مصطفیٰ کی توجہ امت پر تھی، اس پوری کائنات پر تھی۔ تو عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، توجہات تھیں، فیضان تھا، تو اب یہاں پہ جو سورج ہے نا، سائنس دانوں نے کہا بھی 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور جب کوئی زمین کے اوپر کوئی بچہ پیشاب کر دے یا جانور پیشاب کر دے تو سورج کی دھوپ پڑتی ہے، وہ زمین خشک ہو جاتی ہے۔ تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھو کہ یہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ کہیں گے جی پاک ہے۔ کیسے؟ کہا سورج نے اپنی روشنی ڈالی، دھوپ ڈالی، یہ خشک ہو گئی، پاک ہو گئی۔ تو میں نے کہا آسمان کا سورج زمین پہ اپنی توجہ ڈالتا ہے، زمین کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبوت کا سورج جس کو قرآن نے سراج منیرہ کہا ہے، قرآن کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب یہ اپنے امتی کے دل پر توجہ کرتے ہیں، دل کو مدینہ بنا دیتے ہیں، سینے کو مدینہ بنا دیتے ہیں، مزکہ مصفہ اور مجلہ فرما دیتے ہیں۔ تو آسمان کے سورج کا زمین کو پاک کرنا مانتے ہیں، نبوت کے سورج کا سینوں کو پاک کرنا بھی مان لیجئے۔ قرآن میں ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اتنی بات سمجھ آئی تو کہنے لگے محبوب تو وصال فرما گئے۔ تو جب محبوب وصال فرما گئے ہیں تو محتاج الہ اگر وصال فرما جائیں تو محتاج کو بھی تو مر جانا چاہیے، پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کہے بجلی گھر میں بجلی نہیں ہے، ہمارے گھر میں روشنی ہے، تو کہا جائے گا تو مجنون ہے۔ وہاں بجلی ہوتی ہے تو روشنی یہاں پہنچتی ہے، وہاں حیات ہوتی ہے تو حیات یہاں موجود رہتی ہے۔ اور رحمت چونکہ مصدر ہے اور اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ راحم ہے، اور راحم کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، جو راحم ہو وہ قریب ہو، جو راحم ہو اس کو پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے، اور جو راحم ہو وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو لہٰذا وہ محبوب جو ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ زندہ ہیں تو ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ہم بھی نہ ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ وہ واصف علی واصف سے کسی نے کہا تھا نا کہ محبوب علیہ السلام زندہ ہیں یا ختم ہو گئے، جیسے دوسروں کا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ زندہ نہیں تو اللہ درود کس پر بھیج رہا ہے؟ کوئی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر وہ زندہ نہیں تو اللہ رحمت کس پر بھیج رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر آپ بڑی گہرائی میں چلے جائیں نا، یہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے۔ تو ایمان والے دنیا میں بھی سلام بھیجتے ہیں، قبر میں بھی ذکر یار ہوگا، حشر میں بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ کیا کرو؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے دائیں طرف والے نام اعمال لینے والو، اب میرے یار پہ سلام بھیجو، سلام بھیجو، سلام بھیجو۔ اسی آیت کا یہ سورہ واقعہ کے اندر ہے۔ اسی آیت کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، محبوب آپ پر سلام ہو دائیں طرف والوں کی طرف سے۔ تو پتہ چلا جو سلام والے ہیں نام اعمال دائیں طرف ان کو ملے گا، جب ملے گا تو کہا جائے گا جو سلام دنیا میں مصطفیٰ پہ پڑھتے تھے یہاں پڑھو، یہاں سلام کے منکر ہو وہاں کیسے سلام پڑھو گے؟ قرآن کہتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ عزیزان محترم، محبوب زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے، میرے آقا مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ میرے آقا اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ جو نعتیں یہ کہتے ہیں نا نبی آسرا کل جہاں دا اور نبی دا آسرا ماں حسین دی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کا آسرا اللہ ہے۔ ہاں اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں نبی کی لاڈلی ماں حسین کی، یہ کفریہ
جو اشعار ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں ہم تو شرک ختم کرتے ہیں۔ جو میلاد کے منکر ہیں شرک تو وہ کرتے ہیں، ہم تو شرک کو ختم کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں۔ میلاد منانا تو شرک کو ختم کرنا ہے۔ میلاد منا کے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم شرک کو ختم کر رہے ہیں، کہ جو پیدا ہوا ہے اس کا میلاد ہے نا، وہ لم یلد ولم یولد، ہاں کوئی اس کا میلاد منائے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، جو نہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، اس کا کوئی میلاد منائے تو پھر آپ فتویٰ دیجئے۔ ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، مکے میں رکھا تاکہ خدا نہ کہے، غار ہیرا غار سور میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ کو جناب والا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خامند بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے سے مدینہ ہجرت کرائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور پھر مقام رکھا تاکہ خدا نہ کہے، پھر لا مقام بلا کے معراج کرائی تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے، تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے۔ عزیزان محترم، پھر ایک سوال آیا کہ جناب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ابو لہب ابو جہل پر رحمت کیوں نہیں فرمائی؟ کیونکہ آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیں پہلے اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت نے ہر ایک کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اس گھیرے میں ابو جہل کیوں نہیں آیا؟ ابو لہب کیوں نہیں آیا؟ یہ منکرین کیوں نہیں آئے؟ اس رحمت کے گھیرے میں دائرہ کار میں یہ کیوں نہیں آئے؟ تو سیدھی سی بات ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ قرآن بھی تو رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو قرآن کا انکار کرے اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو جب قرآن رحمت ہے، جو اس کو مانے اس کے لیے یہ شفا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ خسارے میں ہے۔ تو جو رحمت للعالمین ہے، جو ان کو مانے وہ فائدے میں ہے، اور جو نہ مانے وہ خسارے میں، اور جو خسارے میں وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور یہ انکار کرنے والے۔ اب دیکھیں نا، دو قسم کی زمین ہوتی ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے فصل دینے والی، جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو فصلیں اگتی ہیں جی، اور ایک ہوتی ہے کھاری زمین، جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پھر کانے اور جناب والا وہ کوندر اور سرکنڈے اور جھاڑیاں اور بے فائدے جو ہے نا وہ درخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہا زمین کھاری تھی۔ تو میں نے کہا وہ تو رحمت تھی۔ کہا وہ تو رحمت ہے، آگے زمین کھاری ہو تو ایسے بوٹے نکلتے ہیں، اور اگر زمین درست ہو تو پھر سر سبز و شاداب فصلیں اگا کرتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، رحمت کو ہم بارش کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بارش کو ہم رحمت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی رحمت ہے، لیکن اس کے لیے جس کی چھت ہو، اس کے لیے ہے جس کو یہ راس آ جائے، اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے سیلاب آ جائے۔ اچھا رحمت جو ہے وہ نہیں دیکھتی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، رحمت برستی ہے، رحمت کا کام ہی برسنا ہے۔ جب یہ رحمت پھولوں کی نرسری پہ آتی ہے بارش تو خوشبو مہکتی ہے، اور جب یہی رحمت گندگی کے ڈھیر پر آتی ہے، تعفن، بیماریاں اور بدبو پھیلتی ہے۔ اب رحمت نے تو نہ دیکھا یہ ان پھولوں کی نرسری تھی یا گندگی کا ڈھیر تھا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ رحمت محبوب کا فیض ہر سینے پہ برستا ہے۔ یہ دل کی زمین اگر
جو ہے وہ سر سبز و شاداب ہو، محبت رسول والی ہو، عشق مصطفیٰ والی ہو، والضحیٰ کے چہرے سے محبت کرنے والی ہو، واللیل کی زلفوں سے پیار کرنے والی ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب سے محبت کرنے والی ہو، علم نشرہ کے سینے اور طٰہٰ کے تاج والے محبوب سے پیار کرنے والی ہو، تو پھر جب رحمت برستی ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی بنتا ہے، کسی کا شمار صدیقین میں آتا ہے، کسی کا شہداء میں آتا ہے، کسی کا جو ہے وہ مومنین میں آتا ہے، کسی کا شمار کاملین میں آتا ہے، کسی کا شمار واصلین میں آتا ہے، کسی کا شمار اولیاء میں آتا ہے، کسی کا شمار ازکیاء میں آتا ہے، کسی کا شمار نوکبا، نوجبا، اوتاد اور اوتار اور ابدال میں آتا ہے۔ اور اگر یہ زمین محبت رسول سے خالی ہو تو پھر رحمت تو برسی، مگر کوئی ابو جال رہا، کوئی ابو لہب رہا، ارے کچھ بننے کے لیے دل کی زمین کو مصطفیٰ کی محبت میں قائل کر لے، اب بھی مصطفیٰ کی نگاہ پڑے گی تو سینہ مدینہ بن جائے گا، سینہ مدینہ بن جائے گا۔ عزیزان محترم، امام قسطلانی کتنے بڑے محدث ہیں۔ جو لوگوں کے شبہ تھے، اشکالات تھے، میں نے ان کی سیر حاصل جوابات دے دی۔ عزیزان محترم، امام قسطلانی بہت بڑے محدث ہیں۔ 893 ہجری میں یہ محبوب علیہ السلام کے روضہ پر گئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو رحمت کے اسلوب سے واقف ہوگا کہ رحمت جو ہے وہ مصدر ہے اور راحم جو ہے اس کے لیے کتنی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو جب وہ جائے گا تو وہ تو یہی کہے گا نا میں زندہ نبی کے پاس آیا ہوں، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا۔ اور قرآن کہتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے جنت والے جہنم والے برابر نہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو جانتا ہے کہ وہ زندہ ہیں ان کا سوچنا کچھ اور ہے، جو جانتا ہے کہ محبوب علیہ السلام حیات جادوانی اور حقیقی کے ساتھ اپنی قبر میں جلوہ گر ہیں، آپ کا ان تک وصال بھی ہوا ہے، وصال کے بعد آپ کی روح مقدسہ آپ کے جسم اقدس کے اندر لوٹا دی گئی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیں نا، میں نہیں کہتا، ہم کہیں تو بات کچھ اور ہوگی، ہمارے مفسرین نے کوئی بات لکھی ہو تو کچھ اور ہوگی۔ موجودہ دور میں یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے والد جو ہیں مفتی شفیع صاحب، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، معارف القرآن، اس کے اندر انہوں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت بات لکھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در دولت پہ جاؤ۔ ابھی آپ اس بات کے اہل نہیں کہ میں یہ کہوں کہ غلطی تو آپ کریں، چوری تو کریں کسی کی اور معافی کسی سے مانگیں۔ یہ کیا ہوا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا، آپ نے تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، لیکن اللہ فرما رہے میرے یار کے دروازے پہ جاؤ۔ آخر یہ وجہ کیوں ہے، اس پہ ابھی چھوڑتے ہیں، ابھی کلام نہیں کرتے، یہ پھر کبھی صحیح۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جاؤ۔ وہ لکھ رہے ہیں، جو بات وہ لکھ رہے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، میں تو قرآن کا آیت تو وہی ہے جو قرآن ہے نا۔ وہ کہتے ہیں محبوب کے در دولت پہ چلے جاؤ، جب وہاں پہ پہنچو فاستغفر اللہ، فوراً استغفار کرنا شروع کر دو۔ یہ فا تاکیب علی الفور کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکیب مال وصل کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا، جاتے ہی استغفار پڑھنا ہے۔ اب بندہ پہنچ گیا مدینہ شریف، جب بندہ پہنچا تو جاتے ہی اس کو اپنی خطائیں یاد آئیں، گناہ یاد آئے، وہ دوریاں یاد آئیں، وہ فرمودات کا انکار کرنا یاد آیا، وہ اتباع اور اطاعت کا ناقص ہونا یہ یاد آیا۔ وہ رو پڑا اور اس نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محبوب کے در پہ جاؤ، نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں، آ گیا ہوں، استغفار کر لیا ہے، اب تو بخش دے۔ تو کیا وہ بخش دے گا؟ میں نہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک یہ تمہارے رسول تمہاری سفارش نہیں کریں گے، جب یہ رسول سفارش کریں گے، جب یہ رسول سفارش کریں گے، لا وجد اللہ، تم اللہ کو پالو گے۔ اللہ کو پانے کے لیے در یار پہ جانا ضروری ہے۔ خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں لا وجد اللہ،
اس میں اللہ کو پالوگے، کہا اللہ کو پانے کے لیے اس در پہ جانا ہوگا۔ کیا پالوگے؟ کہا پہلے تو اس کو پالوگے نا، جب اللہ کو پالوگے تو پھر کیسے ملے گا تمہیں؟ وہ تواب بھی ہو کے ملے گا، رحیم بھی بن کے ملے گا، تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تم پر رحم بھی کرے گا۔ اب وہ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، فرماتے جس طرح آپ کی زندگی میں تھا کوئی جاتا، آج بھی اسی طرح ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پہنچے اور جا کے استغفار کرے، محبوب زندہ ہیں تو ان کو علم ہے کہ یہ آیا کھڑا ہے، اور محبوب یہ بھی جانتے ہیں آ کے کر کیا رہا ہے، یہ استغفار کر رہے۔ اگر یہ محبوب نہیں جانتے تو پھر تو انکار لازم ہے گا اس آیت پر۔ جب وہ جانتے نہیں تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیسے کریں گے؟ پتہ چلا محبوب اپنے روز انور میں جلوہ گر ہیں، آنے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں، استغفار سن بھی رہے ہیں، محبوب کی سفارش بھی، محبوب سفارش بھی ان کی کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیت میں عقیدہ حیات بھی موجود ہے، عقیدہ شفاعت بھی موجود ہے، عقیدہ حیات بھی موجود ہے، عقیدہ شفاعت بھی موجود ہے۔ عقیدہ حیات اور عقیدہ شفاعت دونوں موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے جیسا ان پڑھ بندہ جائے، اعلیٰ حضرت کا شعر اس کو یاد ہوتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن اگر کوئی امام قسطلانی جیسا جائے گا، امام زرقانی جیسا جائے گا، امام بخاری جیسا جائے گا، امام اعظم جیسا جائے گا، امام شافعی جیسا جائے گا، امام مالک جیسا جائے گا، امام احمد بن حنبل جیسا جائے گا، جس کو پتہ ہوگا کہ قرآن نے کیا سمجھایا ہے، اس کی تو جانے کی کیفیت ہی اور ہوگی نا۔ تو یہی امام قسطلانی جب گئے مدینہ شریف، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے قریب المرگ ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، آقا آپ زندہ ہیں، آپ کے حیات ہیں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بیمار ہوں، مہربانی فرمائیں، کرم کریں۔ آپ ابھی دعا کر رہے تھے تو ایک پرچی آپ کے دامن میں گری، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہم نے تیری دعا بھی تیری قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، تیرا علاج بھی ہو گیا ہے، اب اٹھنے سے پہلے تجھے اللہ شفا یابی عطا کرے گا۔ آپ امام قسطلانی فرماتے پرچی آنے کی دیر تھی، جب میں اٹھا لگا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں کہ صحت مند ہوں، صحت مند تھا، جیسے بیماری کبھی آئی نہیں ہے۔ اسی طرح 885 ہجری میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہااں ایک غزال کے علاقے کی ایک حبشہ تھی عورت، تو اس کو جن چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اللہ نے اس کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور محدث ہیں جن کا نام ہے ابو محمد عبداللہ بن ازدی الکحال اندلس کے رہنے والے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اندلس کے ایک لڑکے کو بادشاہ وقت نے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا، تو ان کے جو والد تھے وہ سیدھے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، جس کا کوئی نہیں آپ تو ہیں نا، میں کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ یہ شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے پورا باب باندھا ہے۔ یہ شواہد الحق سے جو باتیں اب یہ کروں، یہ شواہد الحق سے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ، جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول شخص ہے، اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ ہے یہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ استغاثہ پیش کیا اور وہیں پہ بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ابھی محبوب کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا جا اس کو کہو گھر چلے جاؤ، ہم نے بادشاہ وقت کو حکم دیا ہے تیرے بچے کو رہا کر دے گا۔ وہ کہتے جب گھر وہ پہنچے تو اپنے بیٹے سے پوچھا، سناؤ کیا حال ہوا؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میں جیل میں تھا تو بادشاہ مجھے خود تلاش کرتا آیا، جب مجھے دیکھا اس نے میرا نام لے کے بلایا، فرمایا تیری سرکار نے سفارش کی، جا گھر جا، تیرے باپ نے محبوب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کی۔ یہی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے آج کل رواج ہے نا، کوئی بندہ کہہ دے میں سید ہوں تو لوگ تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ جو بیچارہ ریڑھی پہ لگا کے کھڑا ہو نا سید، ہم اس کو حقیر جانتے ہیں، اور اگر پراڈوں پہ چڑھ کے تو ٹائر بھی چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ اگر پراڈوں پہ آنے والا حضرت سیدہ کا لال ہے تو یہ ریڑھی پہ جو غریب کھڑا ہے یہ بھی انہی کا ہی لال ہے۔
یہ منافقت کیسی کرتے ہو تم لوگ کہ یعنی جو اعلیٰ ہو، گاڑیاں ہوں، پراڈو ہو تو تمہیں وہ لگتا ہے یہ سید ہے، اور جو غریب ہو تو آج کل ایک اعلیٰ یہ لوگوں کا بھی، دنیا داروں کا، یا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو 2 نمبر صوفیہ ان کا بھی یہ ہے کہ کوئی سید ہو نا غریب تو اس کو کہتے ادھر بیٹھ کے 1.25 لاکھ دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھ، اور کوئی پیسے والا آ جائے تو واہ شاہ صاحب کیا حال ہے، کمال ہوگی۔ یہ منافقت ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، اگر کوئی قرآن کا صفحہ قرآن سے ہٹ کر پانی میں آ جائے تو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا۔ جب آپ سے پوچھیں گے مفتی جی اس کو کیوں اٹھایا ہے، وہ کہیں گے قرآن کا یہ جز ہے، تو جب قرآن کا جز ہے اس کا احترام اسی طرح ہے جو پورے قرآن کا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے بدن کا جز ہو۔ وہ پراڈو پہ چڑھ کے آئے تب بھی جز ہے، وہ جناب والا وہ ریڑھی پہ ہو، وہ غریب ہو، تب بھی جو سید ہے اس کا احترام اسی طرح ہے جس طرح امیر سید کا احترام ہے۔ یہ منافقت چھوڑ دو، جو سید ہو اس کا احترام اس طرح کرو کہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک سید زادی تھی، تو اس کو کوئی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گئی، دنیا دار تھا، امیر تھا، رئیس تھا، کہنے لگی جناب میں سید زادی ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید زادی ہے؟ جس کو دیکھو منہ اٹھا کے وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہر بندہ ہی سید ہے، چلی جا یہاں سے۔ کہتے جب وہ چلی گئی نا تو رات کو یہ سویا، اس نے دیکھا محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ناز پھیر لیا، یہ اس طرف جاتے ہیں تو آپ ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو آپ ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عرض کی حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اور میں کون ہو تم؟ کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں آپ کا امتی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب میری لخت جگر آئی تھی، میری شہزادی آئی تھی تو پوچھتا تھا تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تیرے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ نے یہ لکھا۔ برکات آل رسول میں لکھتے ہیں کہ ایک دن نا ایک قاضی تھا وقت کا، تو وہ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک سید آ گیا۔ جب وہ سید آیا نا تو یہ قاضی عالم بھی تھا، ظاہر ہے قاضی ایسے تو نہیں بنتے، تو بادشاہ وقت نے اس سید کا احترام کرتے ہوئے نا اس قاضی سے اوپر والی کوئی کرسی منگا کے اس کو بٹھا دیا۔ تو قاضی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنا بڑا عالم اور میں اتنی بڑی شائع، اور جیسے آج کل بحثیں چل رہی ہیں، جہلاء نے ایسی بحثیں پھیلائی ہوئی ہیں، جس اعلیٰ حضرت کو میں نے پڑھا ہے نا وہ اعلیٰ حضرت عالم نہیں تھا، ان پڑھ سید تھا جس کو کندھے پہ پالکی پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پسند کے مطابق مانا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب دل میں بات ہے، اس کو اوپر بٹھا دیا۔ رات کو جب قاضی صاحب سوئے نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد سے جلتا ہے، تو اتنا تو حیا کر لیتا، میرا خون تھا، تیرے دل میں بات ہے، تجھے اپنے علم پر ناز ہے۔ زہد میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا۔ کوئی کتنا کرے فیض نظر کا دعویٰ، مگر نامکمل ہے شیخ کی صحبت کے سوا۔ میرے محبوب تو انبیاء کے بھی مرشد ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ درس تصوف جو اشکالات اور ابہامات ہیں اس پر میں نے اپنی بساط اور اللہ کی توفیق کے مطابق، اللہ کی توفیق اور عطا سے اپنے تھوڑے سے علم کے مطابق جو ابہامات اور اشکالات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو سن کر اور اس جو میں نے پوری گفتگو کی ہے اس پر بار بار آپ توجہ کریں گے تو آپ یقین فرمائیں جتنی دفعہ آپ اس پر غوطہ زن ہوں گے سینہ مدینہ بنے گا، دل مزکہ مصفى اور مجلہ ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری ہمارے مقدر میں تا حیات لکھ دے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔